الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر صدق الله العلي العظيم محترم حضرات، دینی اور ایمانی بھائیوں، ہماری ماؤں بہنوں اور عزیز طلبہ، یہ پروگرام سالانہ مدرسۃ الشیخ ابی الحسن علی الحسنی الندوی رحمہ اللہ کے نام سے جو مدرسہ 2-3 سال پہلے قائم ہوا، اس کا یہ سالانہ پروگرام ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی وہ عالمی شخصیت گزری ہے جس کو ساری دنیا نے مانا، عرب و عجم جس کا سکہ مانتے تھے، اور یہ مولوی گنج کا علاقہ، چکمنڈی کا علاقہ وہ علاقہ ہے جو حضرت مولانا سے دلی تعلق رکھتا تھا۔ مختلف جگہ حضرت مولانا آتے رہتے تھے، اور اسی طرح تبلیغ کے مرکز میں حضرت کا قیام ہوتا تھا، تو یہ چکمنڈی، مولوی گنج اور اطراف کے لوگ خصوصی تعلق رکھتے تھے، تو انہی کے نام سے اس ادارے کو قائم کیا گیا ہے، کیونکہ ہمارے فیض احمد جو محمد احمد کے صاحبزادے ہیں، جن کا انتقال ہو گیا، ان کی بھی بڑی تمنا تھی، خواہش تھی کہ چکمنڈی کے علاقے میں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی کے نام سے کوئی نہ کوئی مدرسہ شروع ہو جائے۔ تو وہ تو چلے گئے تمنا لے کر، لیکن ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے ان کے ارادے کو عملی جامہ پہنا دیا، اور یہ لگے ہوئے ہیں، کوشش میں ہیں، ابھی ابتدائی دور میں ہے، لیکن ان کی کوشش، ان کی محنت سے اچھے خاصے طلبہ بھی ہو گئے ہیں، اور ابھی انہوں نے اپنے گھر میں ہی اس کو شروع کر دیا۔
تو ایک اچھی جگہ کی بھی ضرورت ہے تاکہ اچھے انداز سے مدرسے کو آگے بڑھایا جا سکے۔ اور آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ 2 سال کی چھوٹی سی محنت کے باوجود انہوں نے بڑے بڑے انعامات رکھے ہیں جو بڑے مدرسوں میں دیے جاتے ہیں۔ بڑی بڑی سیٹیں ہیں، کتنی بھاگ دوڑ کی ہوگی، کتنے بیگ ہیں، اور سب بچوں کو چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ انعام مل جائے۔ لہذا مدرسہ ایک شخص کی ذات سے نہیں چلتا ہے، اور نہ ایک آدمی کا مدرسہ ہوتا ہے۔ دینی ادارے سب کے تعاون سے چلتے ہیں، سب کی محنت سے چلتے ہیں، اور جب سارے لوگ محنت کریں تو نتیجہ جلدی نکلتا ہے۔ اب یہاں پر ماشاءاللہ اتنے بہت سے بچے ہیں، کم سے کم ان کے والدین کو اور ان کے سرپرستوں کو آنا چاہیے ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے، ان کے شوق کو بڑھانے کے لیے۔ آدمی سال میں اپنے بچے کے لیے وقت نہ نکالے، یہ بڑی کمی ہے، بہت نقص ہے۔ ہماری مائیں آئی ہیں اس لیے کہ ماؤں کا تعلق بچوں سے زیادہ ہوتا ہے، لیکن باپ کا بھی تعلق ہونا چاہیے، بھائیوں کا بھی تعلق ہونا چاہیے، رشتہ داروں کا بھی تعلق ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ بچے کیا پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، اللہ کا کلام، سب سے اعلیٰ کلام، وہ کلام یہ بچے پڑھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ابھی ناظرہ پھر حافظ بنیں گے، اور کل قیامت کے دن اللہ ان کو جو اعزاز و اکرام دے گا وہ دیکھ کر لوگ حسرت کریں گے، ہائے ہمارا بچہ ہوتا، ہائے ہم بھی ایک بچے کو حافظ بنا دیتے۔ اللہ بھی کہے گا ہم نے تم کو 5 بچے دیے، 6 بچے دیے، بچیاں دی، تم نے سب کچھ پڑھایا، ہمارا کلام پڑھایا تھا، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا کہیں گے اللہ سے؟ اور پھر اللہ ان حافظ بچوں کو جو عمل کرنے والے ہیں، اچھی زندگی گزارنے والے ہیں، کل قیامت کے دن مشک جو سب سے اعلیٰ خوشبو ہے، مشک کے کیلے بنائے جائیں گے، بڑے بڑے کیلے ہوں گے مشک کے، ان پر ان بچوں کو بٹھایا جائے گا جو حافظ ہو کر گئے دنیا سے، اور اس کے بعد اللہ کہے گا کہ ان کے ماں باپ کہاں ہیں، ان کو بلاؤ۔ لہذا پھر ان بچوں کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اور وہ بھی بچے کے بغل میں بیٹھ جائیں گے، اور پھر اللہ فرمائے گا ارے بھائی تاج لے کر آؤ، تاج، جنت کا تاج، اور ایسا چمک رہا ہوگا کہ سورج اگر آپ کے کمرے میں آ جائے تو کیا روشنی ہوگی کہ آنکھیں پھٹ جائیں، اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی، اور یہ والدین کے سر پر رکھا جائے گا، اور پھر اللہ فرمائے گا کہ جنت کا سب سے اعلیٰ کپڑا لے کر آؤ، پھر ان دونوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، اور احادیث میں آتا ہے کہ انبیاء اولیاء گزر رہے ہوں گے دیکھتے ہوئے، اور کہیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے بتایا جائے گا، فرشتے کہیں گے یہ وہ لڑکے ہیں جنہوں نے دنیا میں اللہ کے کلام کو یاد کیا، سینے میں کلام اللہ، دماغ میں کلام اللہ، ہر وقت قرآن پڑھ رہے اور اس کے بعد ان
سب سے اعلیٰ مقام اللہ ان حفاظ کو دے گا، اور اس کے بعد کہے گا ارے بچوں، اے لڑکوں، دیکھو تمہارے رشتے داروں میں اگر کوئی جہنم میں چلا گیا ہے بدعملی کی وجہ سے، برائیوں کی وجہ سے، تو تم نکال لو جس کو نکالنا چاہو۔ تو 10 جہنمیوں کو جو بدعملی کی وجہ سے عذاب میں گئے ہوں گے، یہ لڑکے ان کو نکال لائے۔ کتنا بڑا مقام ہے، آج ہم نہیں سوچ رہے ہیں۔ بچوں کو پڑھانا مشکل ہے، بچوں کو بھیجنا مشکل ہے، نہ ماں کو شوق، نہ باپ کو شوق، نہ بھائیوں کو شوق، نہ چاچا ماما کو شوق۔ احادیث میں تو فرمایا گیا اگر کسی کے لڑکے نہ ہو، لڑکا نہیں لڑکی نہیں، تو وہ بھی مایوس نہ ہو، بلکہ وہ دوسرے کے لڑکے کو حافظ بنا دے تو کل اس کا باپ کہلائے گا وہ۔ اور جو نوازشیں ہیں وہ اس کے ساتھ دی جائیں گی۔ تو لہذا ہر گھر میں ہر ماں کو یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے، اور پھر حافظ کے بعد دوسرا مرحلہ عالم بن جائے، قرآن حدیث پھیلانے والا ہو جائے، اور اس کے بعد داعی بن جائے، قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت، نبی کی دعوت۔ تو جو لوگ حفظ قرآن کر لیتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں، داعی بن جاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ ہمارے خلیفہ ہیں، یہ ہمارا کام کر رہے ہیں دنیا میں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث۔ کتنا بڑا مقام یہ قرآن و حدیث کی وجہ سے ملتا ہے، دین کی خدمت کی وجہ سے ملتا ہے۔ لہذا کتنے خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جن کے بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی عزت اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی ہے۔ اس لیے سارے لوگوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں یا جہاں تک آواز جا رہی ہے، چکمنڈی کا علاقہ، مولوی گنج کا علاقہ، جن کا خاص تعلق بزرگوں سے رہا ہے، مولانا عبدالشکور صاحب سے رہا ہے، حضرت مولانا علی میاں سے رہا ہے، مولانا منظور نعمانی سے رہا ہے، اور ماشاءاللہ تبلیغ میں بھی لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ہر شخص کو چاہیے کہ اپنا رشتہ قرآن و حدیث سے مضبوط کرے، گھروں میں قرآن پڑھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس گھر میں ماں بہن قرآن پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، اس گھر میں شیطان رک نہیں سکتا، آئے گا بھاگ جائے گا، آئے گا بھاگ جائے گا، اور آسیبی اثرات نہیں ہوں گے، ٹونا ٹوٹکا نہیں ہوگا، جادو منتر نہیں ہوگا، ورنہ آج ہر گھر فتنہ بنا ہوا ہے۔ مائیں بہنیں عجیب عجیب بیماریوں میں پڑی ہوئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ یاد نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں ہو رہی، نمازوں کا اہتمام نہیں ہو رہا، 24 گھنٹے بس موبائل موبائل موبائل، اور موبائل میں برائیاں دیکھی جا رہی ہیں، کہ نحوست، بے برکتی، شیطان، اس کے اثرات غالب آتے جا رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنانا ہے کہ لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں قرآن، لڑکیاں بھی قرآن پڑھ رہی ہیں۔ پہلے یہ محلہ پہچانا جاتا تھا، مسلم محلہ کون سا ہے؟
جہاں سے فجر کے بعد قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ ہمارے بڑے لوگ کہتے ہیں اگر کسی مسلم محلے کو پہچاننا ہے تو وہاں سے فجر کے بعد گزر جاؤ، جہاں سے قرآن کی آوازیں آئیں وہ مسلم محلہ ہے۔ لیکن ہائے افسوس، آج تو سب سو گئے، رات میں جاگتے ہیں، دن میں سوتے ہیں۔ جو برکت کا وقت ہے، خیر کا وقت ہے، اللہ کی عنایت کا وقت ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھتا ہے وہ دن بھر اللہ کی حفاظت میں آتا ہے۔ تو ہم اللہ کی حفاظت میں آنا نہیں چاہتے۔ بھائی رات میں جلدی سو جاؤ، اگر صبح اٹھنے میں دشواری ہے رات میں جلدی سو، صبح جلدی اٹھو، کاروبار جلدی کرو تو فجر کی نماز پڑھو گے، محفوظ ہو جاؤ گے، اور پھر جب کاروبار کرو گے تو وہ دن برکت والا ہوگا، اللہ کی رحمت والا ہوگا، خیر والا ہوگا۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمارے اندر شوق پیدا ہونا چاہیے بچوں کی تعلیم کا، بچیوں کی تعلیم کا۔ ہر اعتبار سے ہم اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلائیں بچوں کو، اس لیے کہ اللہ نے پہلا حکم جو قرآن میں دیا ہے وہ پڑھنے کا دیا ہے۔ پڑھو۔ جب اللہ حکم دے رہا ہے پڑھو تو ہم نے پڑھنا کیوں چھوڑا ہے؟ تعلیم یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، یہ تعلیم بنیاد ہے، نجات کی کنجی ہے، عزت کا ذریعہ ہے، سربلندی کا ذریعہ ہے۔ جو بچے پڑھ جاتے ہیں وہ نیک نام ہوتے ہیں، ماں باپ کے لیے عزت کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ کوئی حافظ ہو گیا، کوئی عالم ہو گیا، اسی طرح عصری علوم جو لوگ حاصل کرتے ہیں، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی سائنسداں بن گیا، اور سب اس کے پاس جا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کتنا بڑا مقام کہ اللہ اس کو عزت بھی دیتا ہے اور پیسہ بھی دیتا ہے، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس لیے ہمیں حکم ہے سارے علوم حاصل کرو اللہ کے نام کے ساتھ، قرآن پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، حدیث پڑھو اللہ کے نام کے ساتھ، حافظ بنو، عالم بنو اللہ کے نام کے ساتھ، ڈاکٹر بنو، سائنسداں بنو، تاجر بنو اللہ کے نام کے ساتھ۔ نام اللہ کا اگر ہوگا تو ہر چیز میں برکت، ہر چیز میں خیر۔ ڈاکٹر بھی بہت ثواب حاصل کر سکتا ہے خدمت خلق کے ذریعے، غریبوں کی مدد کر کے، بے سہاروں کا سہارا بن کر۔ تو اس لیے ہمیں تعلیم سے جڑنا ہے، تعلیم میں آگے جانا ہے۔ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ تعلیم سے پیچھے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو لڑکا ہے وہ جلدی سے کما کے دے دے۔ عام طور پر مسلمان محلوں میں، مسلمان علاقوں میں ہم لوگوں کے دورے ہوتے رہتے ہیں۔ جو بھی علاقے ہیں مسلم، ملی آباد کا علاقہ ہے، ادھر سندیلے کے اطراف میں گاؤں ہے، یا اسی طرح ہمارا یہ محلہ ہے، یہاں یہ ہے کہ بس جوان ہو جائے لڑکا بس کام پہ لگا دو، کمانے لگے، 2 روپیہ اور لیا ہے، 4 بیٹے ہیں وہ بھی لیا ہے، تو نتیجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے 100 روپے، 200، 500 کما لیا، خوب محنت کی، 500-600 کما لیا۔ کیا ہوا؟ صبح سے شام تک جانوروں کی طرح جٹے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جو بھی کاروبار ہے محنت اتنی کر رہے ہیں، کمائی ہو رہی ہے 400-500 روپے،
کرسی پر بیٹھ کر، آفس میں بیٹھ کر بڑے سے بڑا کام کر سکتے تھے، اور ایک ایک مہینے میں لاکھوں تنخواہ ہوتی۔ تو یہ ہمارے دماغ میں کیوں نہیں آتا؟ لکھنؤ کا علاقہ دردوزی کے نام سے جانا جاتا ہے، دردوزی کا بڑا بڑا کام غیر کر رہے ہیں، بڑے بڑے شو روم ہیں ان کے، کیونکہ انہوں نے تعلیم حاصل کی، وہ انٹرنیشنل کاروبار کر رہے ہیں، اور ہم نے محنت نہیں کی تو ہم دردوزی میں مس لگے ہیں، اڈے پہ بیٹھے ہیں صبح سے شام تک۔ اور کتنے تو ایسے ہیں کہ جو کئی کئی دن تک سورج نہیں دیکھتے۔ یہی حال ان کا سعودیہ میں ہے۔ امارات اور سعودیہ میں جو لڑکے جاتے ہیں جاہل، ایک کمرے میں 10 لڑکے بھوسے کی طرح بھرے ہوئے ہیں، بھوسا جیسے بھوسا رکھتے ہیں، ہم نے تو کمرے میں جا کر دیکھا ہے، جو یہاں آ کر لاٹ صاحب بنتے ہیں وہ بھینس بکری سے بدتر ہیں، لیٹرین سڑا ہوا، 10 لوگ ایک کمرے میں، کوئی کچھ کھا رہا ہے، کوئی کچھ کھا رہا ہے، اور صبح سے شام تک ٹھک ٹھک ٹھک، یہاں تک کہ کتنے بدنصیب حرم کے قریب رہتے ہیں، حرم کی آواز آتی ہے اذانوں کی، نماز کے لیے نہیں نکلتے۔ کیا ہوگا ان کا؟ یہ ایمان والے ہیں؟ یہ حالات ہیں۔ اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کی برکت آئے گی، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے کو ضائع کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو ضائع کر رہے ہیں، عزت نہیں چاہتے، دنیا کی چیزیں نہیں چاہتے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے عزت بھی ہم دیتے ہیں، مال بھی ہم دیتے ہیں، ہمارے بن کے رہو، صحیح زندگی گزارو۔ اس لیے ہمیں سوچنا پڑے گا اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی بچیوں کے بارے میں، تعلیم سے جڑنا ہے، دین سے جڑنا ہے، دین و دنیا کو ایک بنا دینا ہے، تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ جن لوگوں نے یہ لائن اختیار کی، اللہ نے ان کو ترقی دی ہے، عزت دی ہے، نام دیا ہے، تو ہر شخص کو چاہیے کہ یہ کرے۔ اور اس کے بعد ابھی 4-5 دن کے بعد رمضان المبارک آئے گا، بابرکت مہینہ، خیر والا مہینہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کریم بابرکت رات میں اتارا ہے، جس کو لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو رات ہے وہ 86 سال کی عبادت کے برابر ہے، جو آخری عشرے میں آتی ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، یہ 5 شبیں ہیں۔ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت کم سے کم 86 سال کی عبادت کے برابر، اور اس رات میں یہ کلام اترا ہے، تو کتنا بابرکت کلام ہے، کتنا اعلیٰ کلام ہے۔ اللہ کے رسول جبرائیل امین کے ساتھ دور کرتے تھے، اللہ کے رسول قرآن سناتے تھے، جبرائیل امین سنتے تھے رمضان میں، اور جبرائیل امین سناتے تھے اور اللہ کے رسول سنتے تھے۔ تو اس لیے ابھی سے ہم تیاری کریں، ہمارے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ رمضان کا استقبال اعلیٰ کریں گے، اچھی طرح کریں گے۔ بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، روزوں کا اہتمام کریں گے، رات کی تراویح کا اہتمام کریں گے، اور کثرت سے قرآن پڑھیں گے، خوب قرآن پڑھیں گے، دن میں رات میں جب بھی موقع
اس میں دین کماؤ، قرآن کماؤ، محنت کرو، کاروبار کو کم کرو، کاروبار کم کرو، یہ حکم ہے رمضان میں۔ اور جو تمہارے ملازمین ہیں ان کی ڈیوٹی بھی کم کر دو تاکہ وہ بھی عبادت کر سکیں۔ لیکن آج ہمارا اس میں بھی الٹا حال ہے۔ بڑی تعداد وہ ہے جو کہتی ہے کہ رمضان آیا سیزن کا مہینہ، کس چیز کا؟ پیسے کمانے کا، دین کمانے کا نہیں، پیسہ۔ لہذا نئے نئے آفر ابھی سے پوسٹر لگنے شروع ہو گئے ہیں، فلاں جگہ کی کلچا نہاری، اے لکھنؤ والو اسی پہ جیو گے، کہیں کی پوری کباب، کہیں کباب پراٹھا، پوسٹر، اور ماشاءاللہ یہ ہمارا نوجوان طبقہ، بلکہ بعض تو بوڑھے بھی۔ اکبری گیٹ میں ایک بوڑھے صاحب ملے تھے اور بہت تیزی کے ساتھ کلچے نہاری مبین کی کس کی دکان ہے وہاں جا رہے تھے۔ ہم نے کہا خیریت ہے؟ کہا الحمدللہ۔ تو ہم نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ ارے ذرا کلچہ نہاری کھا لیں۔ ارے اس زمانے میں ہضم ہو جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مولانا 45 سال سے روزانہ ناشتہ اسی کا کر رہا ہوں۔ بڑے مضبوط جی کرتے ہیں یہ شوقین۔ اب رمضان میں یہ شوق نظر آئے گا ماشاءاللہ۔ جو رات ذکر، اذکار، دعا، تہجد کے لیے ہونی چاہیے، وہ ہمارے نوجوان سڑکوں پر ٹہلتے رہیں گے جیسے گائے بھینس ٹہلتی ہے، اور جہاں دیکھا منہ مار دیا، چلو بھائی آج یہاں کا کھائیں گے، آج وہاں کا کھائیں گے۔ اسی طرح پورا مہینہ گزر جائے گا، رمضان چلا جائے گا، محرومی ہاتھ آئے گی۔ سال بھر کھاؤ یا ایک وقت میں کھا لو، لیکن رات بھر ٹہلنا، گھومنا۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ ہیں ابھی سے تیاری میں ہیں، یہ 5 پارے 10 پارے کہاں ہوں گے تاکہ جلدی سے تراویح کا طوق ختم کر کے آزاد ہو جائے۔ آزادی، تراویح بوجھ ہے، تہجد بوجھ ہے۔ ساؤتھ ماشاءاللہ اس میں سب سے اچھا ہے، ہر مسجد میں ہر جگہ 29ویں شب کو قرآن ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ ہم تو 10 پارے 5 پارے، حافظ انجن، حافظ طوفان، تو حافظ انجن اور حافظ طوفان تم کو جہنم میں تو لے جائیں گے، جنت میں نہیں لے جائیں گے، اس لیے کہ وہ بھی غلط پڑھتے ہیں۔ کیونکہ تم چاہتے ہو یہ آندھی طوفان والے حافظ 1 گھنٹے میں کام پورا کر دے، تو 1 گھنٹے میں جو قرآن 5 پارے پڑھے گا وہ صحیح کبھی نہیں پڑھ سکتا۔ اللہ نے حکم دیا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے حافظ ٹھہر کے پڑھنا، اچھی طرح پڑھنا، صاف صاف پڑھنا۔ لہذا آپ لوگ حفاظ کو گناہوں میں نہ ڈالیں۔ بیچارہ حافظ پیسے کی لالچ میں اگر ہم مقتدی کا بات نہیں مانیں گے تو وہ پیسہ نہیں دیں گے، جوڑا نہیں دیں گے، سوٹ نہیں دیں گے، تو بیچارہ وہ جیسا تم چاہو ویسا پڑھا دیں گے، تو بھی کمزور ہے بیچارہ۔ تو یہ ہم نے بنایا ہے، ہمارے اندر شوق ہونا چاہیے، کیونکہ تراویح پورے رمضان پڑھنا سنت ہے، قرآن ختم کرنا سنت، 2 سنتیں، تو ہمیں دونوں سنتیں پوری کرنی ہے۔ اہتمام کے ساتھ قرآن کو سننا ہے، تراویح پڑھنی ہے، 20 رکعت تراویح ہے، 1
گھنٹہ 1.5 گھنٹے میں سکون سے ختم ہو جائے گی، پھر آپ کو جو کرنا ہے کرو۔ اس لیے جلد بازی والی تراویح کبھی پسند نہ کریے، کیونکہ اس کے بعد شیطان بہکاتا ہے، ارے چلو پڑھ لی، اب فلاں جگہ، اور ہوتا کیا ہے، دیر ہو گئی، کہیں ملی کہیں نہیں ملی، کہیں شاٹ ہوئی۔ اور اللہ کے رسول تو فرماتے تھے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جو رمضان میں روزے رکھے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا، جو رمضان میں رات میں تراویح پڑھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمیں تو شوق، خوب پڑھو، اور آج کل تو ہم ادھر سے لے کر ارے 4 رکعت کافی ہے، 8 رکعت کافی ہے، ارے چلو 10 پڑھ لو کافی ہے۔ کم سے کم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے تھے ایسی کہ 5 پارے تہجد میں کئی گھنٹے پڑھتے تھے، پیر پر ورم آ جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ تراویح جماعت کے ساتھ شروع کروائی، 20 رکعت۔ حضرت ابی بن کعب جب پڑھتے تھے تو بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ کہیں سحری کا وقت نہ نکل جائے، عشاء سے شروع کیا اور پڑھ رہے ہیں ترتیل کے ساتھ۔ تو اس لیے کم سے کم ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہاں اچھی تراویح ہوتی ہے، کہاں سکون کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، کہاں اچھی تجویز کے ساتھ، ہم وہاں جائیں۔ اللہ کتنا خوش ہوگا کہ دیکھو ہمارے بندے ہمارے کلام سے محبت کر رہے ہیں، ہمارے حکم کو پورا کر رہے ہیں، اچھے حافظ کے یہاں جانا چاہتے ہیں تاکہ تراویح میں مزہ آ جائے۔ اس لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور رمضان کے جو مسائل ہیں، رمضان سے متعلق جو چیزیں ہیں، وہ بھی وقتاً فوقتاً پوچھتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کیوں؟ تاکہ تقویٰ آ جائے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، برائیوں سے بچنا، غلط کاموں سے بچنا، اپنے کو بچانا، بچوں کو بچانا، عورتوں کو بچانا، محلے والوں کو بچانا، تاکہ رحمت اللہ کی پہلے دل سے برسے، محلہ مالا مال ہو جائے رحمت سے، مغفرت سے۔ ایسا رمضان گزارنا ہے۔ ابھی سے اگر آپ فکر کریں گے، کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے تو اللہ یہ نعمت آپ کو ضرور دے دے گا۔ اور جو چھوٹے بچے ہیں وہ اپنے گھروں میں تراویح سنائیں تاکہ ہماری مائیں بہنیں بھی تراویح میں شریک ہو جائیں، وہ بھی اہتمام سے تراویح پڑھیں۔ یا کم سے کم اگر کوئی بچی حافظ نہیں ہے لیکن اس کو چند صورتیں یاد ہیں تو اس کو امام بنا دیں اور عورتیں پیچھے پڑھیں اس کے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی تراویح ہوتی ہے، اسی طرح تاکہ اہتمام پیدا ہو۔ ہماری مائیں بہنیں بھی اہتمام نہیں کرتی، اہتمام ایک وقت اچھی طرح تراویح، تو انشاءاللہ گھر بھی برکت والا ہو جائے گا، محلہ بھی خیر والا ہو جائے گا، بچے بھی یہ معصوم جب اس ماحول میں ماں کی گود میں تربیت پائیں گے تو کل بڑے ہوں گے تو اللہ ان کو نوازے گا، اللہ ان کی قسمت اچھی کرے گا، اور ان کے ذریعے سے اللہ ان بزرگوں کو پھر پیدا کر دے گا جو جا چکے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب، حضرت مولانا علی میاں، اسی لیے نام رکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی سیرت پڑھو، ان کی باتیں پڑھو، اور بچوں کے اندر وہ شوق کہ ہمارے اسلاف کیسے تھے، ہم بھی کیوں نہ بن جائیں۔ اور اللہ کہتا ہے جو ارادہ کرتا ہے ہم اس کو ویسا
اس لیے آپ سب سے درخواست ہے کہ ایک تو تعلیم پر توجہ ہو، قرآن و حدیث سے عشق ہو، قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہو. ہماری مائیں بہنیں بھی بچوں کو خوب مدرسوں میں بھیجیں، تعلیم کے لیے آمادہ کریں، تاکہ دین دنیا میں ہم اعلیٰ پیمانے پر زندگی گزاریں، عزت کے ساتھ رہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ ہم کو کامیاب کر دے، نیک نام کر دے. اور اسی طرح جو رمضان کے مسائل ہیں وہ بھی پوچھتے رہیں، ورنہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو معلوم نہیں ہوتی اور رمضان اس کی وجہ سے مشکل بن جاتا ہے. تو اللہ نے دین بہت آسان بنایا، دین میں کوئی مشکل نہیں ہے. عورتوں کے لیے مسائل ہیں، مردوں کے لیے مسائل ہیں، بچوں کے لیے مسائل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اس عمل کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو خوب سے خوب ترقی عطا فرمائے. ہمارے حافظ فیض احمد صاحب اور ان کے خسر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عزت کی توجہ اور ان کے گھر والوں کی فکر، اور پھر ماشاءاللہ یہ جو بچے آ رہے ہیں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے خیر کا ذریعہ بنیں گے. یہی بچے جب حافظ ہوں گے پھر ندوہ ہے، دارالعلوم دیوبند ہے اور بڑے بڑے ادارے ہیں، وہاں جا کر یہ قرآن و حدیث سیکھیں گے، عالم بن جائیں گے، مفتی بن جائیں گے، اور پھر اللہ ان کو اور تعلیم کی توفیق دے. عالم کے بعد یہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، تاکہ ہر میدان میں دین آ جائے، ہر میدان میں اللہ آ جائے، ہر میدان میں ہمارے لیے یہ گھر عزت کا ذریعہ بن جائے، یہ آل اولاد ویسی ہو جائے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، دل کا چین و سکون، کہ آدمی اولاد کو دیکھ کر اطمینان کرے کہ یہ بچہ اس دنیا میں ہمارے لیے عزت کا ذریعہ اور آخرت میں صدقہ جاریہ بنے. ہم مر جائیں گے لیکن یہ بچے جو قرآن پڑھیں گے اس کا ثواب ماں باپ کو ملے گا اور پڑھانے والوں کو ملے گا، اور جن لوگوں نے ان بچوں کا تعاون کیا ہے ان کو بھی پورا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اور جن جن لوگوں نے جن ماں بہنوں نے اس میں شرکت کی ہے، جس طرح بھی یہاں آ کر شرکت کی یا پیسے سے شرکت کی، اللہ ان کے پیسے کو قبول فرمائے، ان کی آل اولاد کو قبول فرمائے اور خوب سے خوب ترقی عطا فرمائے. اور یہاں جتنے بچوں نے مظاہرہ پیش کیا آپ کے سامنے، قرآن، ناظرہ اور ابھی تقریر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی نوازے، عزت عطا فرمائے. اس ادارے کو بھی اللہ نظر بد سے بچائے، حاسدین سے بچائے، برا چاہنے والوں کی برائیوں سے بچائے، ہر طریقے کے فتنے سے اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.